अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू फारूक साहब, आपका दोबारा से वंस अगेन ज्वाइन करने का प्रोग्राम। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। अच्छा फारूक साहब, ज़ाहिर है इलेक्शन का सीज़न है, बात तो इलेक्शन की होगी। कोर कमांडर की मीटिंग हुई है कल और उन्होंने बड़ी सख्ती से उसमें कहा है कि अगर किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की कोशिश की इलेक्शन के दौरान, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उन्होंने कहा है जी कि बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं कि जी पैगाम पाकिस्तान के तहत ये फतवा दिया जा चुका है कि ना तो कोई सुसाइड बॉम्बिंग कर सकता है, ना कोई वायलेंस कर सकता है और ये तमाम चीज़ें जो कोअर्जन का राइट है वो सिर्फ स्टेट के पास है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब कोर कमांडर की मीटिंग तो चले होती रहती है, वहाँ से इलेक्शन के हवाले से वायलेंस को कॉम्बैट करने का फैसला करना या बयान आना और फिर यहाँ से काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का आना, तो किस तरफ इशारा है? क्या कोई खबरें हैं उनके पास कि 9 मई को ऐसा कोई वाक़यात होने वाले हैं या ऐसा लगता है कि वो कोई, आप बताइए हमें? देखिए जी, कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है नॉर्मली रूटीन में तो हर महीने बाय द 10th होती है, लेकिन कई मरतबा जब कुछ एबनॉर्मल हालात हों और नेशनल इशू, इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हों या कोई और इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ द स्टेट, तो फिर कोर कमांडर मीटिंग जो है वो पहले भी हो जाती है। अब आप देखिए ये कोर कमांडर मीटिंग कल हुई है अपना 31st को, एंड जाहिर बात है इसकी टाइमिंग बिल्कुल नेचुरल है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये होगी। आई एम नॉट सरप्राइज कि इलेक्शन आपके एग्जैक्टली 7 डेज बाद है और ये बात सही है कि केपी में और बलूचिस्तान में रिपीटेड टेरर वेव्स जो है वो आ रही हैं, उनका भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। और पीछे रिसेंटली जोब में हुआ, फिर उसके बाद मच बोलान में वहां पे ये दहशतगर्दों के साथ बड़ी लड़ाई हुई, फिर आपने वो वीडियोस भी देखी जिसमें वो मारे गए सारे लोग। कुछ हमारे भी 2 जवान थे एफसी के जो कि शहीद हुए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल आपने देखा कि सीरीज ऑफ बॉम्ब अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक्स, 2 दिन पहले पीटीआई के जलसे पर सिबी में रैली में हमला हुआ, जी, उसके बाद कल पीएमएलएन की रैली पे, और आज कोयटा में भी सुबह मैं सुना था एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। कल बाजौड़ में आपको पता है कि केपी अपना पीटीआई के एक लीडर जो है उनकी टारगेटेड असैसिनेशन हुई। सो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल इस वक्त जो है रियासत अपना बहुत ब्रेवली ये तमाम दहशतगर्दी के हमलों का मुकाबला कर रही है, इस वेव का। और यही वजह के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का याद किया गया कि पाकिस्तानी कौम जो है उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, उनको बताया जाए कि जनाब यू हैव नथिंग टू वरी, वी आर देयर, कि हम इलेक्शन में पूरा सिक्योरिटी का जो कवर है वो प्रोवाइड करेंगे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, वर्कर्स जो बाहर निकल रहे, और फिर खासकर आगे जो 7 दिन के बाद इलेक्शन डे आ रहा है उसमें तो वैसे ही आपको पता है कि 2 दिन पहले फौज को तो ईसीपी ने 6 से फौज जो है मोबिलाइज हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में, और रोल तो उनका यही होगा कि सिक्योरिटी कवर करना और इंश्योर करना कि कहाँ पे इंटेलिजेंस की मालूमात है। सारा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है जी, सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, ताकि को 2 नंबर 1 ये है कि दहशतगर्दी के किसी भी हमले को उसको प्रीएम्प्ट किया जाए और उससे पहले ही उसको ना होने दिया जाए, उसको डिफीट किया जाए। अगर हो भी जाता है तो उसको बिल्कुल टाइमली उसको जो हैंडल किया जाए ताकि मामला जो है बढ़े ना। और दूसरा ये है कि इस वक्त आपको पता है टेम्पर आर रनिंग वेरी हाई। पीटीआई के मामले में भी जाहिर बात है ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि मैंने कहीं पे ये इमरान खान और ये साइफर केस में और ये बुशरा बीबी साथ का केस में, तोशाखाना केस में उनकी जो कन्विक्शन हुई है ट्रायल कोर्ट में, तो आप नोट करें कि हैट्स ऑफ टू द पीटीआई लीडरशिप जो इस वक्त है, जिन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि आप बिल्कुल पीसफुल रहे और कोई इस किस्म का रिएक्शन आपने शो नहीं करना, गुस्से का इजहार नहीं करना। तो वो तो देखें उसकी तरफ भी इशारा है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कि कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर होगी, कोई पॉलिटिकल वर्कर्स हैं अगर वो वायलेंस पे उतरेंगे, देखें पॉलिटिकल पार्टी के आपस में भी तो झगड़ा हो सकता है ना, आपस में भी तो लड़ाई हो सकती है। कराची में आपने देखा है कि एमक्यूएम के दफातर हैं उनके ऊपर भी हमले हुए हैं,
تو یہ پری الیکشن وائلنس بھی چل رہا ہے پاکستان میں, اور پری الیکشن جو پہلے بھی ہے کنٹینیو کر رہی ہے وہ دہشت گردی کی ویو بھی چل رہی ہیں. تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں اور جن کو کاؤنٹر کرنا ہے انٹرنیشنل لیول. لیکن میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنا الیکشن کمیشن پاکستان, ریاست پاکستان اور اداروں کو کہ انہوں نے وہ عزم کا اظہار کیا اس کور کمانڈر کانفرنس کے ذریعے کہ جناب ہم کم ووٹ میں انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. اور کونسل آف اپنا اسلامک آئیڈیالوجی کا بیان جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ وائلنس جو ہے یہ عام شہری کا حق نہیں ہے. عام شہری پروٹیسٹ کر سکتا ہے, وہ ریلی نکال سکتا ہے پیسفل ود ان دا لا. یہ جو وائلنس ہے, دا یوز آف ویپنس, ہتھیار, یہ جو ہے یہ اپنا ریاست کی اپنا رٹ مینٹین کرنے کے لیے یہ ریاست کے اداروں کی سیکورٹی ایجنسی جو ان کی آئینی قانونی ذمہ داری, قومی ذمہ داری ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ ہتھیار اٹھا کے ایک دوسرے حملے کرنے شروع کر دیں. سوری, دیٹ از ناٹ الاؤڈ اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور میرا خیال ہے بڑی سختی سے اس کو رٹ کو انفورس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن چلیں آپ کی بات سن کے بڑا حوصلہ ہوا. ایک بات اور سوئسائڈ بومبنگ کی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو بڑا مشہور فتویٰ آیا تھا اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا, ان کی بڑی مشہور کتاب تھی اس کے اوپر. انسیڈنٹلی اس بک کی بک لانچنگ میں میں نے بھی تقریر کی تھی, لاہور میں ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بالکل اسلامک نہیں ہے, خارجی ہیں وغیرہ. میں اس میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا تمام اس وقت کے نیریٹو, اور اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا ہے کہ بالکل سوئسائڈ بمبر جو ہے یہ بالکل ان اسلامک ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, اور یہ تو اس کو الاؤڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ دیکھیں یہ ریاست کے, مجھے جو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں, چاہے سیکورٹی کے ہوں, فوج کے ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, ہمارے الیکشن کمیشن ہوں, جتنے ہمارے آئینی ادارے ہیں, کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی وہ بھی آئینی ادارہ ہے, کہ یہ اپنا ایک آئینی کردار ادا کر رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے 8 فروری کو سیکورٹی کے ساتھ میری بات ہو جائے. میں آپ کی بات کو سمجھ گئی ہوں, لیکن یہ اس طرح کا کوئی بیان پولیس کی طرف سے بھی آ سکتا تھا, کور کمانڈر کو کی طرف سے یہ پیغام آنا کہ جی ہم وائلنس نہیں ہونے. اب آپ میری بات تھوڑا سا اگر آپ سوال سن کہ ہم وائلنس نہیں ہونے دیں گے, یہ سویلین ایک اداروں کا کام ہے. پولیس کا ایک بہت بڑا ادارہ پاکستان میں فنکشن کرتا ہے, ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان کیوں نہیں آیا؟ وائی از, ٹھیک ہے سویلین ایڈ میں آرمی کو بلایا ہوا ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے اس حوالے سے اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن بہرحال ہمارے سویلین اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی ایکٹیو رول اس میں پلے کریں, کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بائی الیکشنز ہوئے تھے عمران خان کے دور میں بھی, اور جب وہ چلے بھی گئے تھے اس کے بعد بھی, ڈسکا کا بڑا مشہور ایک الیکشن ہے جہاں پولیس کھڑی رہی تھی اور وائلنس ہونے دیا تھا. دیکھیں وہ اس بار اس طرح کی کوئی سچویشن, دیکھیں وہ بائی الیکشن میں وہ ایک مخصوص حالات پیدا ہو گئے لوکل, وہاں پہ دشمنیاں جو بھی آپ کے پولیٹیکل رائیولری. لیکن بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی اور انٹرنل سیکورٹی ان دا ویری لارجر کانٹیکسٹ, یہ ٹھیک ہے وہ پولیس والے اور یہ سویلین ایجنسیز یہ انوالو ہوتی ہیں, لیکن اوور آل اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کیونکہ ایک پراپر دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے, تو وہ پاکستان کی مسلح افواج وہ لیڈ کر رہے ہیں. اوبویسلی دے آر فلی انٹیگریٹڈ, یہ جو پولیس کا ایفرٹ ہے وہ بھی انٹیگریٹڈ ہے, انٹیلیجنس ایجنسی, سویلین اور فوجی ادارے, عسکری ادارے, یہ سارے مل کے ایک نیشنل ایفرٹ چل رہا ہے. اٹس اے نیشنل ایفرٹ گوئنگ آن. تو اگر آئی جی پنجاب جو ہے وہ اپنا بیان جاری کرے, شاید اس کی ویٹیج ہونی چاہیے, بالکل وائی ناٹ. لیکن جب یہ کم فرام دی ہائیسٹ ملٹری باڈی دی کور کمانڈر کانفرنس, تو اس کی ویٹیج ایک اور طریقے سے لی جاتی ہے. ویسے بھی آج جو الیکشن کمیشن میں یہ اجلاس ہوا ہے اس کو ریویو کرنے کا پورا سیکورٹی ارینجمنٹ, اس میں آئی جی بلوچستان بھی تھے, آئی جی کے پی جو ہے وہ بھی تھے, اور انہوں نے بھی وہاں پہ آ کے اپنی پریزنٹیشن دی. اچھا آگے بڑھتے ہیں فاروق صاحب. بہت تشویش ہے لوگوں میں, بہت ساری افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جی بشرا بی بی نے شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بڑی سکون سے اور آرام کی جگہ بنی گالہ میں رکھا گیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل کر دی ہے اس لیے ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ وہ معزز خواتین ہیں اس لیے معزز خواتین کو جو ہے وہ ان کے گھر اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ پہ رکھا جانا چاہیے. اگر اس طرح کی یہ تینوں چیزیں جو ہیں اگر یہ ان کو مان لیا جائے تو یہ تو ساری کی ساری عمران خان کے اگینسٹ جاتی ہیں,
ان کا جو نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا ایک قانون سب کے لیے، ایک پاکستان سب کے لیے. تو یہ تینوں باتیں تو مطلب اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا یا کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوگا یا جو عمران خان کو جانتا بھی ہوگا، وہ کہے گا کہ جی none of these could be true. تو what is the truth? Why ان کو کیوں لے کے جایا گیا بنی گالہ میں؟ دیکھیں جی وہاں بات یہ ہے کہ Why میری not jail? نظر اس کو جی 14 سال کی میری قید کی بڑا مشقت دی گئی ہے، بلکہ اس جی کے کہتے مشقت تو انہوں نے کرنی نہیں، الٹا حکومت ان کو وہاں اپنی چوکی انہوں نے کھڑی کی ہے اور وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کی حفاظت کریں گے. نہیں دیکھیں میری نظر میں یہ آتی ہے کہ یہ پہلا کیس ہے جس میں پاکستان کی آپ جو بھی آپ ایگری کریں یا نہ کریں لیکن وہ ایک اسپرچل اور ایک ریلیجس ریلیٹڈ خاتون ہے اور ان کا ایک بہت بڑی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں بی رانگ یو مے ناٹ ایگری کہ وہ ایک پاک پسند کی بہت بڑی گدی نشین جو فیملی ہے مانے کا خاندان وہ اس کی ایک ظاہری بات ہے اہم رکن ہے، شی پارٹ آف دیٹ فیملی. تو ایک پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اپنا ریاست نے سوچا ہو حکومت نے سوچا ہو کہ ایک خاتون جو کہ باپردہ خاتون ہے اور اسپرچل ہے ریلیجس ہے تو ان کو اگر ہم وہاں پہ جیل میں رکھیں گے باقی قیدیوں کے ساتھ جو جہاں پہ اور کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں سارے لیڈیز ہوتی ہیں تو ان کو کم از کم اتنا ان کو رسپیکٹ کیا جائے. آفٹر دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ ان کو بنی گالہ میں انڈر ہاؤس ارسٹ رکھے اور وہاں ڈیٹین کر کے ان کو وہاں پہ رکھے. یعنی ایک کہ یہ وجہ دوسری جو خواتین ہیں وہ جو اچھا ان پہ تو کرپشن کے چارجز ہیں، چوری کے چارجز ہیں، اب اسپرچویلٹی کہاں گئی؟ تب تو پھر نہیں کیس بھی میری نہ بات کرتے. یہ تو میں آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو یہ کہ یہاں پہ ایک وہ نہیں میں مانتا ہوں یہاں پہ میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ڈائیکوٹمی ہے کہ جناب اگر یہ میری آرگومنٹ کے نفی میں خود کرتا ہوں کہ اس میں میری آرگومنٹ میں کمزوری یہ ہے کہ دیٹ بی دا کیس کہ وہ ایک ریلیجس اسپرچل خاتون ہے تو پھر انہوں نے یہ کیوں لالچ کا سارا معاملہ کیا کہ وہ اتنی امپورٹنٹ برانڈڈ گھڑی گیون بائی دا سعودی کنگ اور اس کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی، کیا وہ پیسے کی لالچ تھی، کیا تھا؟ ظاہری بات ہے. پھر اس طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ بزنس ٹائکون الیکٹرانک میڈیا پہ تو نام نہیں لکھتے ملک ریاض صاحب ان کے وہ بھی الزام ہے کہ ان سے بھی انہوں نے وہ القادر کیس میں وہ بڑے ان کو گفٹ دیتے ہیں ہیر جوار کا. آئی ہولڈ دس اگین بشرا بیبی کہ یہ آپ نے عمران خان کی ڈاؤن فال میں یہ آپ نے ایک بڑا غلط رول ایک کنٹریبیوٹ کیا ویری نیگیٹولی اور ساتھ وہ فرق گوگی کے نیکسس اور یہ تو یہ آئی گیٹ یو آئی ایگری ود یو. لیکن بات یہ ہے کہ ان پرنسپل میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو رکھا گیا وہاں پہ تو پھر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جو کہ ایک کینسر پیشنٹ ہے کینسر سروائیور ہے ٹھیک ہے نا جی وہ بھی 9 مہینے سے جیل میں ہے ٹھیک ہے وہ جلوس میں تھی 9 مئی میں مانتا ہوں ان کے خلاف وہ تمام کیسز بھی چل رہے ہیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو جو کہ جن کا ایک اور اینگل ہے وزاوی بشرا بی بی. یہاں پہ تو آپ کہیں نا کہ یہ ایک کرمنل کیس اس طرح نہیں ہے ایک وائٹ کالر کرائم کہہ دیں آپ اس کو کرپشن کہہ لیں تو یہاں پہ تھوڑا بہت آپ لیکسٹی دے سکتے ہیں مارجن دے سکتے ہیں اور پھر ان کو بھی نکالا جائے وہ علیحدہ بات ہے. خدیجہ شاہ پہلے نکل چکی ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد سنم جاوید ہے بہت ساری اور بات وہی ہوگی نا وہ 9 مئی کے کیسز کے اندر ہے اور 9 مئی کے کیسز پہ آپ کو پتا ہے ریاست اس کا بہت سینسٹیو ہے اور بلکہ 102 لوگوں کے تو ملٹری کورٹس کے ٹرائل بھی ہوا انڈر ملٹری کسٹڈی وہ بھی آپ کو پتا صاحب یو آر اویئر. لیکن میں یہ بات لیکن میں اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دیر کوڈ ہیو بین سم انڈرسٹینڈنگ کہ ان کو وہاں پہ جیل میں نہ رکھا جائے شاید ان کی اپنی ریکویسٹ ہو اور دو میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی اپنی ریکویسٹ ہو کہ جناب ان کو وہاں پہ رکھا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نو لیٹ می بی ویری اپ فرنٹ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے بھی کہیں کوئی ریکویسٹ کی ہو کہ میری وائف میں ہوں مجھے آپ رکھیں جتنا مرضی اور میں ہوں جیل میں لیکن میری وائف کو خدا را بینگ اے اسپرچل لیڈی اس کو آپ you know don't let her go through this harsh treatment in the jail and all that. یہ بھی پاسبل دیکھیں نا یہ اور بھائی دیکھیں پاکستان کی سن لیں پاکستان رائٹ پاسبلٹی پاکستان کی سیاست از آل اباؤٹ NRO ڈیلز کمپرومائزز ایکویٹلز اور اس قسم کی چیزیں ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس میں آپ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں آپ اس کو بڑا بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت گلیئرنگ ہے یہ تو بالکل ڈسکریمنیشن ہے باقی خواتین ہیں ان کو کیوں وہاں رکھا ہے تو پھر آپ کہیں گے میں کہہ سکتا ہوں جی خدیجہ شاہ جو ہے وہ اس کو بھی ہونا چاہیے تھا وہ باہر نکل آئی ہے
ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. سو آپ کانٹ رول آؤٹ یہاں پہ اس کا جو صورتحال ہے تو دیکھیں اس میں گورنمنٹ جو ہے کس وقت کیا سٹانس لیتی ہے, اتھارٹیز کیا سٹانس لیتے ہیں. اور ویسے بھی ٹو بی ویری آنیسٹ اگر وہ بنی گالا آئی ہے آفٹر دس توشہ خانہ کی کنوکشن تو اپنے طور پہ خود تو نہیں آئی نا, گورنمنٹ کی اجازت سے آئی, اجازت سے ہی آئی ہوں گی نا, گورنمنٹ نے ہی ان کو اجازت دی ہوگی نا, جیل والوں کو جی ان کو ادھر وہاں پہ آپ ٹرانسفر کریں. جی جی جی. ہاں اچھا چلے یہ تو ہو گیا. اگر یہ ویسے مطلب آئی تھنک یہ بہت اگر یہ کہیں کبھی خبر باہر نکل آئے, کیونکہ بہت ساری چیزیں کلاسیفائڈ نہیں رہتی کافی عرصے تک, کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور نکلے گی. لیکن اگر یہ کبھی بات نکل آئی کہ عمران خان نے اس طرح کا کوئی پلی بارگین کیا ہے, مطلب کچھ اس طرح کی ڈیل کی ہے, تو دیٹ وڈ بی another dent to his reputation down the line. میں اس کو ڈیل نہیں کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی میوچل لوگ ہوں جو ان بٹوین ہوں, کوئی لائرلی ہوں. میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی اس عورت کی عزت کی خاطر ان کو, میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پروگرام پہ بھی کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو نیب پنجاب نے اپنے حراست میں رکھا کئی مہینے, ان پہ جب وہ کیس چلا وہاں پہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, تو میں نے کہا وہ بھی غلط ہے. مریم نواز صاحبہ آفٹر آل شی جو بھی آپ کہیں ایک لیڈنگ پولیٹیکل فیملی کی وہ ہے, چشم و چراغ کے جو بھی آپ جانشین کہیں, اور ان کو بھی رکھتے آپ حکمران. ہم حکمران خاندان, ان کو بھی رکھنا چاہیے تھا اپنا نیب پنجاب کے جو انڈر ڈیٹینشن ہے جو بھی جگہ تھی, حالانکہ انہوں نے ایک بڑی ریزنبل اور بڑی صاف جگہ پہ مطلب عزت کے ساتھ ان کو وہاں پہ نیب پنجاب میں رکھا گیا تھا, تو ان کو بھی پھر رکھتے تھے جاتی عمرہ میں انڈر ڈیٹینشن. لیکن یہ سب دیکھیں یہ وقت کی بات ہوتی ہے, حکومت کے لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے, اتھارٹیز کیا سوچ رہے ہیں, واٹ آر دے تھنکنگ, تو یہ اس میں بہت ifs and buts ہوتے ہیں, ہم صرف اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. فاروق صاحب, ہو از لیڈنگ دی کیمپین, الیکٹورل کیمپین, کون آگے, آپ کس کو دیکھ رہے ہیں حکومت بناتا ہوا؟ جناب that's a good question honestly. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, being very honest, ایک وقت پہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے نا, یہ is not groomed, politically still immature, کوئی بات نہیں ہے, اسی بات سے انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے اس کو, پیپل پارٹی ان کے پاس ہے اور ہے کوئی نہیں. But having seen him for the last 2 months, میں آج ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ for this election campaign he is the man of the match. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. He has totally جس کو کہتے ہیں نا کہ he is beaten hollow the شریف پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ, جو کہ ظاہری بات ہے اس سے عمر میں بہت زیادہ ہے, تجربہ بہت ہے. وہ 5 دفعہ تو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر پتہ نہیں کتنے دفعہ رہے ہیں دونوں بھائی, ٹھیک ہے نا جی, ان بوتھ دی اپوائنٹمنٹ. تو میرا مطلب ان کو اس نے ٹھیک ٹھاک بیٹ کیا ہے ان دی الیکشن کیمپین, رائٹ فرام دی انٹیریئر آف سندھ ٹو اوپر کوہستان, دیر, چترال, amazing, بلوچستان, ساؤتھ پنجاب, لاہور. You have to give him credit کہ he now has shown he has displayed political maturity, he has the energies, he has the acumen, and he is talking sense. وہ علیحدہ بات ہے, مینیفیسٹو ہمیشہ ہوتے ہیں, you cry for the moon and you are talking about the moon. فاروق صاحب, ان کے پاس دین بیچنے کے لیے ہے کیا؟ What do they have to say? سندھ کا برا حال ہے, کراچی کا برا حال ہے, اکنامک ہب کہتے ہیں کراچی کو, اس کو انہوں نے شیمبلز میں رکھا ہوا ہے. مطلب وہاں کوئی ایک چیز ہو جس کے بارے میں آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ جی ہاں انہوں نے بہت سارے لیگل کوئی لاز بنا دیے ہوں گے, 2 بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے ہوں گے, وہ تو شریف خاندان بھی کرتا رہتا نا, بگ ٹکٹ پروجیکٹس. اس کے علاوہ ان کے پاس پرفارمنس اور گورننس کو لے کر ایسا کیا ہے کہ وہ کنونس کر سکیں ووٹر کو کہ یس دس ہی از دی رائٹ پرسن. پہلی بات یہ کہ آصف زرداری صاحب نے بہت سمارٹ موو کیا کہ جبکہ انہوں نے بلاول زرداری سے ان کا نام چینج کیا, بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو. دیکھیں وہ they have always پہلی بات they have always successfully played the Bhutto card very very smartly and very well. آج بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو زندہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد انٹیریئر سندھ جو ہے, انٹیریئر سندھ میں ان کا کنٹرول بالکل قائم ہے.
उन्होंने एक, मैं एग्री विद यू, सिंध में एजुकेशन सिस्टम इज अ टोटल डिजास्टर, 15 साल से उनकी डायरेक्ट गवर्नमेंट चल रही है, टोटल डिजास्टर। लेकिन उसकी एक वजह मुझे ये भी नजर, जी, हेल्थ के, ऑल्दो हेल्थ के वो हमेशा कहते हैं वो हार्ट हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फलां हॉस्पिटल वगैरह, उसकी वो बहुत बार बार जिक्र करते हैं, आज भी वो एक तकरीर में कर रहे थे, वो ठीक। लेकिन आई एग्री विद यू कि वहां पे मैसिव करप्शन रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक चीज पूछे, प्राइमरी केयर में क्या किया? इट्स वेरी इजी टू बिल्ड हार्ट हॉस्पिटल, नहीं जी, आप देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, आई एग्री विद यू, लेकिन गेट बेनिफिट। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी जो पीछे जो रिजल्ट आया है मैट्रिक के, और मेरा ख्याल है ये फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट हैं उसमें 65-70% फेलियर रेट है। तो सिंध का इंटरिम चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं ये तो टोटल कोलैप्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन सिंध है। लेकिन बात यह है कि उनकी जो सोच है ना, वो वही है इंटीरियर सिंध की, अभी भी वही है, वडेरा सोच, फ्यूडल सोच, जिसमें वो दे ट्रीट द पीपल के इनको अगर हमने पढ़ा दिया, आगे पढ़ा लिख के ये हम लोगों को चैलेंज करेंगे, दे विल चैलेंज अस, एंड देयरफॉर नंबर 1 keep them poor, number 2 keep them uneducated। तो ये तो है, लेकिन भारत क्योंकि वो एक अपना एक सिंध की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, डायनेस्टिक पार्टी है, और सिंध के अवाम जो हैं वो आपको पता है, भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो गए या बेनजीर भुट्टो, उनके वो शैदाई हैं, दे लिटरली वर्शिप दोज पीपल, ठीक है ना जी। इतना स्ट्रॉन्ग है उनकी एसोसिएशन दिल की और ज़हन की कि वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये उसके ऊपर खेलते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन जी, हम अब इस वक्त ना, आप लाहौर की बात कर रहे हैं, वो तो आजकल लाहौर में है। आपने कहा है कि लाहौर में उनका वलवला देखकर मुझे लगा, चले सिंध तो उन्होंने ले लिया होगा ना, वो सिंध में उनकी हुकूमत बनती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनकी क्या कितने चांसेस है, अगर वो लाहौर वाले भी क्या उसकी बातों में आ जाएंगे और उनको अब कह देंगे कि भाई, क्योंकि जो पंजाब से जीतता है, कहा तो यही जाता है ना, दे हैव टू विन a certain number of seats from Punjab to gain an access to the center। तो पंजाब, चले सदर्न पंजाब में उन्होंने हमेशा सीटें निकाली हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इफ यू टॉक ऑफ सेंट्रल पंजाब तो वहां प्रोबेबिलिटी ब्राइट है। उनकी जो मेजॉरिटी सीट्स हैं वो आएंगी सिंध से, पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, 50-60 सीटें वो सिंध से निकालेंगे। नंबर 2 जो हमेशा उनको मिलती हैं, थोड़ा आगे पीछे कम बेश तो होता है, पंजाब से ओवरऑल यस, साउथ पंजाब से कुछ सीटें वो ले जाएंगे। लाहौर में, पंजाब में एक थोड़ा रिवाइवल जो है, वो हमने उनका रिवाइवल जो है वो देखा है, वी सीन देयर रिवाइवल इन पंजाब, ये आप उनको क्रेडिट दें, बिलावल ने ये किया है। लोग पीपल्स पार्टी के जलसों में जाना शुरू हो गए हैं और इसने थोड़ा सा रिवाइव किया है पीपल्स पार्टी का, जो एक मादी की स्टैंडिंग होती थी उसकी हमें झलक नजर आनी शुरू हो गई है। और I will not be surprised if he manages to win his seat from Lahore, ठीक है ना। So give him credit कि he has been very bold, उसने अपना काफी मैच्योरिटी शो किया है, और ऑब्वियसली PMLN जो है वो पंजाब में उनका और PTI का इंडिपेंडेंस का जो नजर आ रहा बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला होगा। लेकिन बिलावल को क्रेडिट दें, उसने मेहनत की है, ही वर्कड हार्ड। इससे हो सकता है कि अगली इलेक्शन तक ये और ज्यादा अपना सेटल हो जाए पंजाब में, एंड दे हैव अ ग्रेटर क्या उसको बोलते हैं फॉलोइंग एंड बेटर सीट, नंबर ऑफ सीट फ्रॉम पंजाब। लेकिन अभी लाहौर में मुझे लग रहा है कि ये NA 127 से मेरा ख्याल है ये जीत जाएंगे। इनका मुकाबले मेरा ख्याल है तारर साहब है और एक और साहब है, मैं PTI के, वो मेरे देर से अभी नाम निकल रहा है। चले, थैंक यू वेरी मच फारूक हमीद साहब, आपका प्रोग्राम में आने का। व्यूअर्स, फारूक हमीद साहब की बातों से लग रहा है कि इलेक्शन भी होंगे 8 फरवरी को, और पुरसकून इलेक्शन होंगे। और नहीं मैंने ये नहीं कहा, नहीं पुरसकून मैंने नहीं कहा। मैं डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी कोशिश होगी सिक्योरिटी एजेंसीज की कि जनाब, लेकिन इलेक्शन वायलेंस पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर में है, इलेक्शन वायलेंस में देखता हूँ होगा बिल्कुल, स्कैटर्ड वायलेंस जिसको कहते हैं, पार्टी भी लड़ेंगी आपस में, लोकल लेवल के ऊपर भी ये चीजें होंगी, पोलिंग स्टेशन पे भी झगड़े फसाद वो चीजें होंगी, जो टिपिकल इलेक्शन वायलेंस साउथ एशिया में जिस तरह होता है, ठीक है ना जी। और आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि कहीं पर स्ट्रे कोई दहशतगर्दी के कोई 1-2 वाकयात भी ऐसे हो जाए, डिस्पाइट द फैक्ट के तमाम हमारी सिक्योरिटी
جی بٹ بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں وہ مینج ہو جائیں گی, وہ مینج ہوگی انشاءاللہ, کیوں نہیں ہوگی, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ بس مینج اللہ ہو. کرے کہ ووٹ مینج نہ ہو, ووٹ مطلب لا اینڈ آرڈر مینج ہو, ووٹ مینج نہ ہو, اور لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ اسی پارٹی کا کاؤنٹ ہو, نہ کہ مطلب جو ڈر ہے کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تو یہ دیکھتے ہیں اس بار کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے. تو اس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ ونس اگین فاروق حمید صاحب, سی یو نیکسٹ ٹائم. اوکے جی, السلام تھینک یو علیکم. جی, تھینک یو جی, شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم.